السلام علیکم احباب، جبر سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پہ، اور شیروان صاحب کے شکر گزار ہوں کہ ان کے چینل سے آپ سے میں مخاطب ہوتی ہوں۔ آج میدان عرفات سے 9 ذی الحج کو جو 10 ہجری میں حضور نے خطاب کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، تاکہ وہ نکات جو انہوں نے جو خطبہ دیا تھا اس کی باتیں جو ہمیں تک پہنچائی تھیں، اور جس کا حکم دیا تھا کہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو لوگ آج یہاں نہیں پہنچ سکے، تو وہ میں آپ لوگوں تک دوبارہ پہنچانا چاہ رہی ہوں، تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ جو آخری خطبہ حج تھا اس میں حضور نے کیا کہا تھا، اور ہمیں کن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہم کن باتوں پر عمل پیرا ہیں، اور جن پر نہیں ہیں ان کو کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میری باتوں کو بہت غور سے سنو، اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میدان عرفات میں سارے کے سارے لوگ تو نہیں پہنچ سکے تھے۔ اے لوگوں، جس طرح جیسے آج بھی کچھ لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، باقی لوگ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اسی خطبے سے استفادہ کریں گے جو خطبہ حضور نے اس وقت دیا تھا۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانت ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ کر اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو حضور نے دیا تھا اور جس پر عمل کرنے کی ہدایات ہم سب کو دی تھی، تو آج میں نے یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ اس پیغام کو اور آگے پہنچائیے، اور سنیے، اور سننے کے بعد آگے مزید لوگوں تک پہنچائیے۔ اور میرے نبی نے جو کہا تھا اس پر ہم کس حد تک عمل پیرا ہیں، اس پر بھی غور کیجیے، اور اگر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ تو جب سے بھی کو اجازت دیجیے گا اوشین نیوز سے، اور شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ان کے توسط سے یہ پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔